صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والارض بعد ذلک دحاها. پروردگار عالم سورہ النازعات میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے زمین کے فرش کو بچھایا. جی ہاں ناظرین، 25 ذیقعد یوم دحو الارض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کا فرش بچھایا. 25 ذیقعد کے جو یوم دحو الارض ہے، جس دن پروردگار عالم نے زمین کا فرش بچھایا، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے جب یہ زمین کو خلق کیا تو اس کی ابتدا پروردگار عالم نے ایک نقطے سے کی، اور اس نقطے کا نام ہے بطن خانہ کعبہ. یعنی جس نقطے کو اس زمین کے سب سے پہلے پروردگار عالم نے خلق کیا، وہ خانہ کعبہ کا عین درمیان کا حصہ ہے. اس جگہ سے پروردگار عالم نے زمین کے فرش کو بچھانا شروع کیا، اور جو سب سے پہلا نقطہ تھا زمین کا، جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا زمین کا، اس کے اوپر پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو، اپنے گھر کو معین کیا. اور یہ بھی عظیم بات ہے کہ زمین کے جس حصے کو سب سے پہلے خلق کیا، اسے اپنے گھر کے لیے معین کر لیا، اور اس گھر کو پروردگار عالم نے میرے مولا امیر کائنات کے لیے معین کیا، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت اسی خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اسی جگہ پر ہوئی کہ جو اس زمین کا نقطۂ آغاز ہے، بطن خانہ کعبہ. اسی جگہ پر میرے مولا کی ولادت ہوئی. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ. یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا. یعنی اس گھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گھروں میں سب سے پہلا گھر ہے، اور میرے مولا کی خاصیت یہ ہے، بحدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. یعنی خانہ کعبہ گھروں میں سب سے پہلا گھر ہے، اور میرا مولا جسے خانہ کعبہ میں پیدا کیا گیا وہ انسانوں میں سب سے پہلا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم بات کر رہے ہیں دحو الارض کے متعلق. دحو الارض یعنی جس دن پروردگار عالم نے زمین کے فرش کو بچھانا شروع کیا، وہ اس کا نقطۂ آغاز آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ جگہ کہ جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا ہے. اب آئیے بات کرتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیوں ہم دحو الارض کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اس کو اس لیے اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذیقعد ختم ہونے سے، ذیقعد کا مہینہ پورا ہونے سے 5 دن پہلے وہ دن ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی رحمت زمین پر نازل کی. یعنی 25 ذیقعد کا دن وہ دن ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے سب سے پہلی اپنی رحمت کو زمین پر نازل فرمایا. امیر کائنات بھی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر سب سے پہلے جو رحمت نازل کی گئی ہے وہ 25 ذیقعد کا دن تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو پروردگار عالم نے زمین پر خلق فرمایا 25 ذیقعد کے دن، اور یہ وہ پہلی رحمت تھی زمین کے اوپر جو پروردگار عالم نے نازل فرمائی. اس کے بعد
جناب آدم علیہ السلام کو بھی اس زمین کے اوپر 25 ذیقعد کے دن نازل کیا گیا۔ جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے 25 ذیقعد کے دن پیدا فرمایا۔ یہ ہے 25 ذیقعد کی فضیلت، اور سب سے بڑی فضیلت اس میں آنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی 25 ذیقعد کو ہونے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ فضائل ہیں کہ جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوئے 25 ذیقعد کے، کہ 25 ذیقعد کے دن پروردگار عالم نے سب سے پہلی اپنی رحمت کو نازل کیا۔ بس یہی اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ چونکہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے 25 ذیقعد کے دن اپنی رحمت کو نازل کیا، اس لیے یہ دن بڑا رحمت والا ہے۔ اللہ نے اس دن کو یہی عظمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کے جو اعمال بتائے گئے ہیں 25 ذیقعد کے دن، دحو الارض کے دن جو اعمال بتائے گئے ہیں، ان میں ہے سب سے پہلے غسل کرنا، دن کو غسل کرنا ہے، اور 25 ذیقعد کا روزہ رکھنا۔ اب روزے کے بارے میں آپ سماعت فرمائیے۔ روزہ 25 ذیقعد کا ان 4 روزوں میں سے ہے کہ جس کو پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے اور سب سے زیادہ ثواب جس کا شمار کیا گیا ہے۔ وہ 4 روزے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ پہلا روزہ ہے 17 ربیع الاول، یعنی یوم ولادت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا روزہ ہے 27 رجب المرجب، یعنی روز بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا روزہ ہے 18 ذی الحجہ، یعنی روز عید غدیر کا۔ اور چوتھا روزہ ہے یہ 25 ذیقعد یوم دحو الارض کا۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے اور ان کا ثواب سب روزوں سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ جو اس روزے کو، ایک بھی روزے کو رکھے، 4 روزوں میں سے ایک بھی روزے کو رکھتا ہے، گویا اس نے 70 سال کے روزے کا ثواب حاصل کر لیا۔ ایک روزے کے اوپر 70 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یوم دحو الارض کی شب میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے تو اسے 100 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ اسی بنا پر ہے عزیزان گرامی، کیونکہ پروردگار عالم کی رحمت کا نزول آج کے دن ہوا تھا اور آج کے دن ہوتا رہے گا، لہٰذا پروردگار عالم کی رحمت یوم دحو الارض میں جوش میں رہتی ہے۔ لہٰذا جب ہم اعمال کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہماری سوچ سے زیادہ ثواب اس کا عطا فرماتا ہے۔ 70 سال کے روزوں کے برابر ایک روزہ ہے، تو روزہ رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے ذکر اور دعا میں بسر کرنا، اور پھر 2 رکعت نماز وارد کی گئی ہے، ظہر سے پہلے اس کو پڑھنا ہے وقت چاشت میں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت میں پہلے الحمد پڑھنی ہے، اور الحمد کے بعد 5 بار سورہ والشمس وضحاہا پڑھنا ہے۔ دونوں رکعت میں سیم طریقے سے پہلے الحمد اور 5 بار والشمس وضحاہا پڑھنا ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی دعا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر زیارت امام علی رضا علیہ السلام بھی پڑھنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یہ آج کے دن کے مختصر سے اعمال۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام اعمال کرے اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس یوم عظیم کی برکتیں حاصل فرمائیں، اور جو اللہ اس دن اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے ان رحمتوں کو حاصل فرمائیں آج کے دن کا روزہ رکھ کر، اور اس کی ذکر اور دعائیں اور نمازیں پڑھ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔